تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ شعراء آیات 192 تا 227 حصہ دوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی العزیز الرحیم، یعنی اس اعلان برات کے نتائج کی پرواہ نہ کرو بلکہ اپنے رب عزیز و رحیم پر پورا بھروسہ رکھو کہ وہ آگے کے مراحل میں ہر مشکل اور ہر خطرے میں تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد فرمائے گا۔ وہ عزیز ہے، اس وجہ سے جو کچھ کرنا چاہے گا کر ڈالے گا، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، اور رحیم ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا جو اس کی خاطر اپنے عزیزوں قریبوں کو چھوڑیں گے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ اس اعلان برات کے بعد پیغمبر اور اس کے ساتھی اپنے ماحول سے کٹ کر ایک نئے ماحول سے جڑتے ہیں، اور یہ نیا ماحول بالکل پردہ خفا میں ہوتا ہے۔ اس وجہ سے یہ مرحلہ نہایت کٹھن ہوتا ہے۔ اپنوں کو دشمن بنا لینا، درالاں کہ مستقبل بالکل مجہول ہو، کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ یہ بازی وہی لوگ کھیل سکتے ہیں جن کو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہو کہ وہ عزیز بھی ہے اور رحیم بھی۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ ھو السمیع العلیم۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی شب خیزی، فکر مندی اور طلب رضاء الہی میں سرگرمی اور مستعدی کی نہایت شاندار اور دلنواز انداز میں تعریف و تحسین ہے کہ اپنے اس رب پر پورا بھروسہ رکھو جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم شب میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہو اور اس سے دعا و مناجات کرتے ہو، اور یہ کوشش بھی کرتے ہو کہ تمہارے دوسرے ساتھی بھی اس شب خیزی اور دعا و مناجات کی برکتوں اور سعادتوں سے بہرہ مند ہوں۔ تمہاری یہ ساری سرگرمیاں تمہارے رب کے علم میں ہیں، وہ سمیع و علیم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اس کے علم میں ہے تو یہ ضائع جانے والی نہیں۔ تمہارا رب عزیز و رحیم ہر مشکل میں تمہاری مدد فرمائے گا۔ حین تقوم کی تاویل میں مفسرین سے مختلف اقوال منقول ہیں، اور ان میں سے ہر قول کی صحت کا احتمال، لیکن تقلبک فی الساجدین کے قرینہ کی بنا پر زیادہ قوی ان لوگوں کے قول کو سمجھتا ہوں جنہوں نے اس سے قیام لیل کو مراد لیا ہے۔ ہم یہ بات مختلف مقامات پر بدلائل وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ دعوت کے مراحل جتنے ہی سخت ہوتے گئے ہیں، قدرتی طور پر اتنی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب بیداری میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے تاکید میں بھی اضافہ ہوتا گیا ہے۔ آخری گروپ کی صورتوں میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی سرگرمیوں کی طرف اشارہ ہے کہ تمہاری شب بیداریوں کو خدا دیکھ رہا ہے، یہ چیز ضائع جانے والی نہیں ہے۔ یہ مضمون سورہ طور کی آیت 48 اور سورہ قاف کی آیت 40 میں بھی آئے گا، وہاں ہم انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، تقلبن کے معنی آمد و شد اور ایاب و ذہاب کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خوب شب کی دعا و مناجات کا اہتمام فرماتے تھے، اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے، اور وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا کر یہ روح پرور منظر بھی دیکھتے تھے کہ لوگ دعا و عبادت میں مشغول ہیں۔ اوپر آیت 215 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے باب میں یہ ہدایت جو فرمائی گئی کہ ان کو اپنی شفقت کے بازوؤں کے پیچھے رکھو، یہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پوری طرح چوکنے اور بیدار ہیں۔ انجیلوں میں سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب آزمائش کا آخری مرحلہ آیا تو وہ ایک پہاڑی پر جا کر دعا میں مشغول ہو گئے، اور اپنے شاگردوں کو بھی ہدایت فرمائی کہ وہ جاگیں اور دعا کریں کہ فتنے میں نہ پڑیں۔ پھر وہ بار بار اپنے شاگردوں کے پاس یہ دیکھنے کے لیے آئے کہ وہ دعا کر رہے ہیں یا نہیں۔ شاگرد سو جاتے تو وہ ان کو بار بار جگاتے کہ دعا کرو تاکہ فتنہ سے محفوظ رہو۔ انہ ھو السمیع العلیم۔
اوپر توکل کی ہدایت کے ساتھ اپنی صفات عزیز و رحیم کا حوالہ دیا۔ اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی شب بیداریوں کا حوالہ دینے کے بعد اپنی صفات سمیع و علیم کا حوالہ۔ موقع و محل بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی صفات کے استحصار پر توکل کی بنیاد ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ اوپر کی آیات میں آپ نے دیکھا کہ پوری وضاحت کے ساتھ قرآن کے منبع و مصدر، اس کے مامون و محفوظ، واسطہ نزول اور اس کے پاک و مطہر حامل کا ذکر ہوا، اور اس بات کی تردید کی گئی کہ یہ کوئی القائے شیطانی ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کے ان مخالفین کی تردید میں فرمائی گئی ہیں جو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پروپیگنڈا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاہن ہیں، اور جس طرح کاہنوں پر شیاطین غیب کی باتیں القاء کرتے ہیں، اسی طرح ان پر بھی شیاطین یہ کلام القاء کرتے ہیں جس کو یہ ہمارے سامنے وحی الہی کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ اب یہ خلاصہ بحث کے طور پر الزام لگانے والوں کو مخاطب کے فرمایا، اگر تم فی الواقع یہ جاننا چاہتے ہو کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کن پر اترتے ہیں۔ فرمایا یہ ان لپاٹیوں اور نابکاروں پر اترتے ہیں جو ان کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ان کاہنوں کی تصویر ہے جن کے دام فریب میں مشرکین عرب پھنسے ہوئے تھے۔ ان صفات کے ساتھ ان کا ذکر کر کے ان کا پورا کردار سامنے کر دیا۔ پہلی صفت یہ بتائی کہ یہ افاق یعنی بالکل لاغی، دروغ باف اور لپاٹیے ہوتے ہیں۔ یہ سادہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے طرح طرح کے جھوٹ گھڑتے ہیں اور پھر اس دعوے کے ساتھ ان کو پیش کرتے ہیں کہ یہ باتیں ان پر غیب سے القاء ہوئی ہیں۔ ان کی دوسری صفت اثیم بیان ہوئی ہے، یعنی اخلاقی اعتبار سے یہ ہر قسم کے گناہوں میں آلودہ ہیں۔ آخر میں ان کے اس بھگل کی تصویر پیش کی گئی ہے جو عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے یہ لوگ اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ احمق لوگ جب کسی معاملے میں غیب کی باتیں معلوم کرنے کے لیے ان سے رجوع کرتے تو یہ لوگ کچھ عملیات سفلیہ کے ساتھ مراقبہ کرتے اور پھر ایک مقفع کلام کی صورت میں جو اکثر بالکل بے معنی یا ذو معنی ہوتا اپنا الہام پیش کرتے کہ یہ ان پر غیب سے فلاں جن نے القاء کیا ہے۔ ان کے اس مراقبہ کو یہاں القائے سمع سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مراقبہ میں اس طرح بیٹھتے گویا ہاتف غیب سے کوئی بات سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ مراقبہ کا یہ طریقہ تمام مشرک قوموں میں رہا ہے۔ کاہن، پروہت، جوگی، عامل، صوفین اور قبروں کے مجاورین اسی طرح کی نمائش کر کے ارواح غیب سے رابطہ پیدا کرنے کا دعویٰ کرتے اور لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ۔ کاہنوں میں بعض تو عملیات سفلیہ کے جاننے والے ہوتے اور ان کے ذریعے سے وہ بعض جنات سے تعلق پیدا کر لیتے جو ان پر جھوٹ سچ سب القاء بھی کرتے تھے، لیکن اکثر کاہن محض اس پیشے کو عوام فریبی کا ایک کامیاب پیشہ سمجھ کر کاہن ہونے کے مدعی بن جاتے اور لوگوں کو الو بناتے پھرتے۔ انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں سے اکثر اپنے اس باطل پیشہ کہانت میں بھی سچے نہیں بلکہ جھوٹے ہیں۔ اگر ایک شخص ساحر ہو اور وہ اپنے کو ساحر کی حیثیت سے پیش کرے، لوگوں کو دھوکے میں ڈالنے کی کوشش نہ کرے، تو گو سحر و ساحری ایک بالکل باطل شے ہے، لیکن وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ لیکن ایک شخص ساحر نہ ہو اور ساحر ہونے کی نمائش کرے تو وہ لپاٹیا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اوپر کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہانت کے الزام کی تردید ہوئی۔
اب آگے کی آیات میں شعر و شاعری کے الزام کی تردید آ رہی ہے۔ قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر یا قرآن کو جو شعر کہتے تھے تو شعر و شاعری کے معروف معنی میں نہیں کہتے تھے۔ آخر وہ ایسا کہہ بھی کیسے سکتے تھے؟ معروف معنی میں نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر کہنے کی کوئی وجہ تھی اور نہ قرآن کو شعر کہنے کی۔ اصل یہ ہے کہ جب قریش نے دیکھا کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت دلوں کو مفتوح کرتی جا رہی ہے اور اس طرح اس کے خدائی کتاب ہونے کا دعویٰ روز بروز مستحکم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کے توڑ کے لیے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن میں جو بلاغت و جزالت ہے وہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ کوئی آسمانی کلام ہے، بلکہ جس طرح ہمارے بڑے شاعروں کے کلام میں بلاغت ہوتی ہے، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی بڑی بلاغت ہے جو دلوں کو مسحور کرتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اگر رکھو تو اپنے بلند رتبہ شاعروں ہی کے درجے میں رکھو، ان کو خدا کا رسول اور ان کے کلام کو وحی الہی کا درجہ و مرتبہ دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اہل عرب یہ تصور رکھتے تھے کہ ہر بڑے شاعر کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے جو اس کو شعر الہام کرتا ہے۔ یہ تصور دے کر وہ لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ کہ ان کے اوپر خدا کی طرف سے ایک فرشتہ یہ کلام لے کر اترتا ہے محض واہمہ ہے۔ یہ فرشتہ نہیں بلکہ اسی طرح کا کوئی جن ہے جس طرح کا جن ہر بڑے شاعر کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ الزام لگانے والوں کے اس ذہنی پس منظر کو سامنے رکھ کر اب قرآن کے جواب پر غور کیجیے۔ قرآن نے یہاں 3 کسوٹیاں معترضین کے سامنے رکھ دی ہیں کہ ان پر پرکھ کر وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کلام شعر اور اس کے پیش کرنے والا کوئی شاعر ہے یا یہ کلام ربانی اور اس کا سنانے والا اللہ کا رسول ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ۔ پہلی کسوٹی یہ ہے کہ درخت اپنے پھل اور آدمی اپنے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تم اپنے شاعروں کو دیکھو، ان کے کلام نے کس طرح کے لوگوں کو اپنی طرف کھینچا اور ان کو متاثر کیا، اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ ان کے کلام و پیغام نے کس طرح کے لوگوں کو اپنی طرف جذب کیا ہے۔ اگر انصاف سے دیکھو تو صاف نظر آئے گا کہ ان شعراء کے ساتھی گمراہ، اوباش، عیاش اور شرپسند قسم کے لوگ بنے ہیں، اور اس کے بالکل برعکس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام نے ان لوگوں کو متاثر کیا ہے جو شریف، نیک طبیعت، صالح فطرت اور خدا ترس ہیں۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ عرب کی سوسائٹی میں شاعری کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ عوام کی باغ بالکل انہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ یہ جو آگ بھڑکا دیتے ہیں ان کے پیرو ایوان نتائج بے پرواہ ہو کر بے خطر اس میں کود پڑے۔ تغلب کی مشہور لڑائی جس کے متعلق مشہور تھا کہ نصف صدی تک جاری رہی، اس کی آگ بھڑکانے میں سب سے زیادہ دخل مشہور شاعر محلل کے اشعار کا تھا۔ اخلاقی اعتبار سے اس شاعری کا جو حال تھا اس کا اندازہ ان کے سب سے بڑے شاعر امراء القیس کے اشعار سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دنیا کے بڑے شاعروں میں اس کی فحاشی کی مثال نہیں مل سکتی، یہاں تک کہ اہل عرب بھی اس کو اپنا سب سے بڑا شاعر ماننے کے باوجود اس کو الملک الدلیل رند بادشاہ کہتے تھے۔ اس کی شاعری میں اگر مکارم اخلاق کی باتیں ملتی ہیں تو وہ بطور مفاخر کے ملتی ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ایسے گھنونے مفاسد چھپے ہوئے تھے کہ ان کا ضرر ان کے نفع پر غالب ہو گیا۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں جوئے اور شراب کی بحث میں ہم اس مسئلے پر لکھائے ہیں، تفصیل کی ضرورت ہو تو اس پر نظر ڈال لیجئے۔ ظاہر ہے کہ جو شاعر اس مزاج اور اس قماش کے ہوں گے وہ اسی قسم کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کر سکیں گے جو ان کے ہم مشرب اور ہم رنگ ہوں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون۔ یہ دوسری کسوٹی ہے کہ ان شاعروں کی شاعری کا کوئی معین ہدف نہیں، وار دل پر گزر گیا اگر اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو کوئی اچھوتا اسلوب ہاتھ آ گیا تو اس کو شعر کے قالب میں ڈھال دیں گے۔ اس سے بحث نہیں کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی، روحانی ہے یا نفسانی، اس سے خیر کی تحریک ہوگی یا شر کی۔ ان کے اشعار پڑھیے تو ایک شعر سے معلوم ہوگا کہ
دی ہیں، دوسرے شعر سے معلوم ہوگا کہ شیطان ہیں۔ ایک ہی سانس میں وہ نیکی اور بدی دونوں کی باتیں بے تکلف کہتے ہیں، اور چونکہ اچھوتے اور مؤثر اسلوب سے کہتے ہیں، اس وجہ سے پڑھنے والے دونوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن نفس کو زیادہ مرغوب چونکہ بدی کی باتیں کرتی ہیں، اس وجہ سے اس کے نقوش تو دلوں پر قائم رہ جاتے ہیں، نیکی کا اثر غائب ہو جاتا ہے، اور اس طرح اگر ان کے کلام میں کچھ افادیت ہوتی بھی ہے تو وہ ان کے تضاد فکر میں غائب ہو جاتی ہے۔ جھاڑ جھنکاڑ کے جنگل میں اگر کچھ صالح بھی لگا دیے جائیں تو وہ مثمر نہیں ہوتے۔ اس کے بالکل برعکس قرآن کی ہم آہنگی و ہم رنگی کا حال یہ ہے کہ اس کا مخصوص و معین ہدف ہے، اور شروع سے لے کر آخر تک اس کی ہر آیات اسی ہدف پر پہنچتی ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی تضاد و تناقض کی نشاندہی کر سکے، اور قرآن نے اپنے اس معین ہدف کی صداقت ایسے مضبوط دلائل سے ثابت کر دی ہے کہ ایک ہٹ دھرم کے سوا کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے کلام کو شعر اور اس کے پیش کرنے والوں کو شاعر کہنے کا کیا تک ہے۔ وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ تیسری کسوٹی ہے کہ شاعر گفتار کے غازی ہوتے ہیں، کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ وہ اپنے شعروں میں تو اپنے آپ کو رزم کے رستم اور اسفندیار اور کوچہ عشق کے مجنون و فرحات کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، لیکن یہ محض لاف زنی ہوتی ہے۔ عملی اعتبار سے وہ بالکل صفر ہوتے ہیں، وہ خیالی دنیا میں رہتے ہیں، اور ان کی ساری رزم و بزم بالکل خیالی ہوتی ہے۔ جن مکارم اخلاق کی تعریف میں وہ آسمان و زمین کے کلابے ملاتے ہیں، ان پر عمل کرنے کی انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ اسی طرح اپنی جس رندی کا وہ اپنے شعروں میں اشتہار دیتے ہیں، وہ بھی در حقیقت اپنی ہوس کے اشتہار دیتے ہیں۔ عملی اعتبار سے وہ اس میں بھی بزدل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس پیغمبر کو دیکھو کہ وہ جو کلام پیش کر رہے ہیں، اس کا سب سے بڑا عملی نمونہ وہ خود ہیں۔ جس خدا ترسی، جس بندگی رب، جس ایثار اور جس قربانی کی دعوت وہ خلق کو دیتے ہیں، اس پر سب سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ عمل وہ خود کرتے ہیں، اور ان کا کٹر سے کٹر دشمن بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا کوئی قول و فعل سرے منہ اس کتاب سے منحرف ہے جو وہ لوگوں کو خدا کی کتاب کی حیثیت سے سنا رہے ہیں۔ تو ایک ایسے قدسی صفات شخص کو ان شاعروں کی صف میں کھڑے کرنے کے کیا معنی جن کے اقوال و اعمال میں ادنیٰ مطابقت بھی نہیں ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ یہ اس عام کلیہ سے جو شعراء سے متعلق مذکور ہوا استثناء ہے، اور یہ اشارہ ہے دربار رسالت کے شاعروں کی طرف۔ فرمایا کہ یہ لوگ بے شک ایمان کی دولت سے بہرہ مند ہیں، ایمان نے ان کی شاعری کا ایک ہدف معین کر دیا ہے، اس وجہ سے یہ چوبائی تیر نہیں پھینکتے، بلکہ ان کا ہر شعر کلمہ حق کی حمایت میں اور رفع ذکر الہی کے لیے ہوتا ہے، اور یہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہوتے بلکہ تقویٰ اور عمل صالح کی دولت سے بھی مالا مال ہیں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، یعنی ان کے کلام میں عشق و ہوس اور مفاخر و مطاعن کے بجائے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر اور اعلاء کلمت اللہ ہوتا ہے۔ وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، یعنی اگر انہوں نے اپنے شعروں میں دوسروں سے متعلق کچھ کہا ہے تو وہ حجو نہیں بلکہ اپنے حق کی حمایت و مدافعت میں کہا ہے جبکہ ان پر زیادتی کی گئی ہے۔ یہ ہر مظلوم کو اپنی اور دوسرے مظلوموں کی مدافعت کا حق حاصل ہے۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، جب ان لوگوں کی مظلومی کا ذکر آ گیا تو ساتھ ہی ان مظلوموں کا انجام بتایا، اور اب ان ظالموں کا انجام کی طرف بھی اشارہ فرما دیا جو اس ظلم کے مرتکب ہوئے۔ فرمایا کہ ابھی تو ان کے ظلم کی مدافعت زبان سے ہو رہی ہے، لیکن عنقریب وہ وقت بھی آنے والا ہے جب یہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ یہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ شعراء اور ان کی شاعری پر قرآن نے یہ تنقید جو کی ہے،
اگرچہ اصلاً اس کا تعلق جاہلیت کے شعراء اور اس کی شاعری سے ہے، لیکن انصاف سے غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ تنقید ٹھیک ٹھیک ہمارے شعراء اور ان کی شاعری پر بھی منطبق ہو رہی ہے، اور یہ بات بھی ان عام شاعروں کو سامنے رکھ کر نہیں عرض کر رہا ہوں جو صرف تک بندی کرتے ہیں۔ ایسے شاعروں کے خرافات پڑھنے کا اتفاق مجھے کبھی مشکل ہی سے پیش آیا۔ میں یہ بات ان بلند مرتبہ شاعروں کو پیش نظر رکھ کر عرض کر رہا ہوں جن کے شاعر ہونے میں کلام نہیں کیا جا سکتا۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر قرآن کی اس کسوٹی پر ان کے کلام کو جانچیے تو مشکل سے گنتی کے چند شاعر ایسے نکلیں گے جو اس کسوٹی پر پورے اتریں گے۔ باقی سب فی کل وادی یہیمون اور یقولون ما لا یفعلون کے مصداق اور اس کے مدعو پیرو بھی انہی کی طرح غاوون میں داخل ہوں گے۔ ان سطروں پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ جو باتیں قلم سے صحیح نکلی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صحیح نکلی ہیں، اور اگر کوئی بات غلط نکلی ہے تو وہ میرے علم کی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ضرر سے مجھ کو بھی محفوظ رکھے اور اس کتاب کے قارئین کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رحمان آباد، 20 جنوری 1974۔